السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا، ان کا خاندانی پس منظر نام عاتکہ تھا، والد کا نام زید بن عمرو بن نفیل تھا. القرشیہ العدویہ، قریش کے خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتی تھی، جس سے حضرت عمر بن خطاب تعلق رکھتے ہیں. والدہ کا نام ام قریظ بنت حضرمی تھا. ان کے ماموں العلاء ابن الحضرمی ہیں، بہت مستجاب الدعوات تھے. ان کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلے گا، حضرت ابو ہریرہ سے روایات ہیں کہ کس طرح مختلف مواقع پر ان کی دعائیں قبول ہوئیں. ان کی خالہ صعبہ تھی، صعبہ بنت الحضرمی، ٹھیک ہے. ان کے بیٹے تھے طلحہ بن عبید اللہ، وہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی. تو طلحہ بن عبید اللہ ان میں سے ہیں، اور یہ ایک طرح سے ان کے خالہ زاد ہیں. ان کے بھائی سعید بن زید ہیں، اور سعید بن زید کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے. ان کی بہن فاطمہ کے شوہر. ان کے ساتھ کیا کیا تھا حضرت عمر نے؟ ان کو مارا تھا. حضرت عمر کے اسلام لانے کے واقعے میں ان کا ذکر ملتا ہے. اس کے علاوہ بھی یہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب عمر مجھے اسلام لانے کی وجہ سے رسیوں میں باندھ دیتے تھے. یہ روایت ہے صحیح بخاری کی. قیس کہتے ہیں کہ میں نے کوفہ کی مسجد میں سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک وقت تھا جب عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے سے پہلے مجھے اس وجہ سے باندھ رکھا تھا کہ میں نے اسلام کیوں قبول کیا. تو یہ ان کے بھائی تھے. ان کے بھائی سعید بن زید جو ہیں یہ بھی بہت نیک صحابہ میں سے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حرا سے مخاطب ہو کر کہا. ایک اور واقعہ جبل احد کا آتا ہے، لیکن یہ جبل حرا سے متعلق ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اے حرا ٹھہر جا، تجھ پر کسی نبی، صدیق اور شہید کے علاوہ کوئی نہیں. اس وقت جبل حرا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ بن زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن زید تھے. تو ان کا شمار بہت نیک لوگوں میں سے ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے یہ دور جاہلیت میں بھی دین حنیف پر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھے. انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. تو جو شرک سے پرہیز کرے اس کی نسلوں میں خیر ہوتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جب شرک سے پرہیز کیا اور شرک سے دوری اختیار کی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح ان کی نسلوں میں خیر جاری کر دی. جب ان کے والد نے ان کو نکال دیا تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں ان کو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد نصیب کی، اور پھر آگے ان کے کتنی خیر پھیلی کہ حضرت یعقوب کی اولاد سے بنی اسرائیل، اور ان میں بھی کئی ایک پیغمبر، اور ان میں بھی بہت نیک نیک لوگ گزرے. عام طور پر جب بنی اسرائیل کا ہم ذکر پڑھتے ہیں تو ہم صرف ایک سائڈ، کیونکہ وہ ذرا زیادہ ہے، اس میں کثرت ہے اس وجہ سے، ورنہ دوسری طرف ان کے اندر نیک لوگ بھی تھے. اسی طرح حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ سارے انعامات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس بنا پر ملے؟ کہ انہوں نے شرک سے بیزاری کا اظہار کیا تھا. تو ہم سب کو بھی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری زندگی سے ہر شرک کو نکال دے، اس کو بھی جسے ہم جانتے ہیں اور اس کو بھی جسے ہم نہیں جانتے. ابھی جانے سے پہلے میں نے یہاں عقیدہ پڑھایا تھا، اور اس کے بعد مسلسل اس پر میں غور و فکر بھی کرتی رہی اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہی کہ اللہ مجھے اس علم کی روح عطا کر اور مجھے مزید سیکھنے کا موقع دے. کیونکہ انسان جب نہیں جانتا تو نہیں جانتا، لا علم ہوتا ہے تو اس کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کس اندھیرے میں ہے. لیکن جب جان لیتا ہے تو جہالت کا اندازہ زیادہ ہونے لگتا ہے.
یعنی جہالت بھی ایک ایسا عیب ہے، ایک ایسی خامی ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس کا احساس انسان کو علم کے بغیر نہیں ہوتا. جب علم آتا ہے تو جہالت کا پتہ چلتا ہے کہ کیا نہیں آتا. تو عقیدہ میں کچھ چیزیں تو ظاہری ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن عقیدہ میں کچھ چیزیں ایسے بھی ہیں جس کو خفایا کہتے ہیں، یعنی چھپی ہوئی چیزیں عام طور پر جن کا ہم نوٹس نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں شرک اس طرح داخل ہو جائے گا جس طرح سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی چلتی ہے اور پتہ نہیں چلتا. اخفا من دبیب النمل، چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ خفی. تو خفایا جو ہے، چھپی ہوئی چیزیں جو عام طور پر ہم نوٹس نہیں کرتے اور اپنے ماحول اور ادھر ادھر سے متاثر ہو کر وہی جملے بولتے رہتے ہیں، وہی باتیں سوچتے ہیں اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو الحمدللہ اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اسکالر سے کتاب مزید پڑھنے کا موقع عطا کیا اور بہت سی نئی چیزیں میں نے سیکھی. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ کتاب آپ لوگوں کو پڑھاؤں گی تاکہ آپ بھی مزید استفادہ کر سکیں، کیونکہ موت تک انسان کو سیکھتے رہنا چاہیے اور کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا علم مکمل ہو گیا ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، تو پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو تو براہ راست علم دیا جا رہا تھا. تو بہرحال اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جب میں نے یہ دعا مانگی کہ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا عالم واعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا لا عالم، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتی ہوں، اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتی ہوں اس شرک سے جس کے بارے میں میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کے بارے میں جانتی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں. لا علمی میں، جہالت میں، اندھیروں میں انسان شرک کرتا چلا جاتا. تو بہرحال سب سے زیادہ انسان کو جس بات کی فکر ہونی چاہیے وہ یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حق میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو. اس نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے، اور اگر ہم نے وہی کام نہ کیا جس کے لیے اس نے پیدا کیا تو پھر ہم نے کیا کیا. اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو کتنی نمازیں دی گئی تھی آپ کو؟ 50. یہ تو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار کہا تو 5 رہ گئی، لیکن اوریجنلی تو 50 ہی تھی. سوچئے اگر ہمیں دن میں 50 نمازیں پڑھنی ہوتی تو باقی کس کام کے لیے وقت بچتا؟ اور ابھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے وقت نہیں، تو پھر اس کا تو کوئی عذر قابل قبول ہے ہی نہیں نا، کہ کوئی یہ بہانہ کرے کہ میرے پاس وقت نہیں کہ نماز پڑھوں. اس لیے ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم یہی ہونا چاہیے کہ نہ کرنے کے کام کون سے ہیں جو اللہ کے حق میں. سب سے پہلے اور بھی بہت ساری چیزیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، باقی سب بھی. ہمارے یہاں ایک چیز بہت زیادہ دہرائی جاتی ہے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کر دے گا، بندوں کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن یہ جملہ اتنی کثرت سے دہرایا گیا ہے کہ اب ہم نے اللہ کے حق کو ہی بہت کم کر دیا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدرہ. ٹھیک ہے بندوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن بندے اللہ سے بڑے تھوڑی ہیں، بڑی ہستی تو اللہ ہی کی ہے. تو جو اللہ کا حق نہیں دیتا، جو سب سے بڑا، تو بندوں کا کیا دے گا؟ اس کو بندوں کا بھی دینا نہیں آئے گا. تو اس لیے پہلا ہم و غم یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے حق میں 2 چیزیں ہم جان لیں. ایک یہ کہ کیا نہیں کرنا چاہیے اس کا پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ کیا کرنا چاہیے. ایک افرمیشن اور ایک نیگیشن، کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بارے میں پوری طرح ہمارا شرح صدر ہو. اور اگر یہ علم ہم نے سیکھ لیا، یہ جان لیا، تو سمجھے کہ علم نافع ہمیں حاصل ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ صرف جان لینا بھی کافی نہیں ہوتا جب تک انسان اپنی زندگی کو اس رنگ میں نہ رنگے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو ان کے والد جو تھے وہ حضرت زید بن عمرو بن نفیل تھے. ان کے والد کو دور جاہلیت میں ہمیشہ یہ کھٹکا لگا رہتا تھا کہ دین حق کیا ہے، اور وہ اس کی تلاش میں رہتے تھے. ایکچولی 4 لوگ تھے دور جاہلیت میں جن کے اندر یہ تڑپ بہت پائی جاتی تھی. ان میں سے ایک تو یہی زید بن عمرو بن نفیل ہیں، ایک عثمان بن حویرث ہیں، ایک ورقہ بن نوفل ہیں، اور ایک عبید اللہ بن جحش. اور یہ چاروں کے چاروں حق کی تلاش میں نکلتے ہیں کہ صحیح دین ہمیں پتہ چلے تو ہم اس پر چلیں. ورقہ بن نوفل عیسائی ہو جاتے،
اور اسے بڑی مہارت حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ عبرانی زبان سیکھتے ہیں اور پھر وہ انجیل کو لکھنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح وہ حضرت خدیجہ جو تھی ان کے پاس لے گئیں۔ عثمان بن حویرث جو تھے وہ شاہ روم کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے نصرانیت قبول کی اور ان کے ہاں ان کو ایک بڑا مقام ملا، وہیں رہ گئے۔ عبید اللہ بن جہش شروع میں تھوڑے تردد کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پیش کیا، مسلمان ہوئے، اس کے بعد ہجرت حبشہ کی، وہاں جا کر پھر نصرانیت قبول کر لی۔ یہ کس کے شوہر تھے؟ ام حبیبہ، ٹھیک ہے۔ اسی کے بعد تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا اور نجاشی نے غائبانہ طور پر نکاح پڑھا تھا اور آپ کی طرف سے مہر بھی ادا کیا تھا۔ اور چوتھے یہی تھے زید بن عمرو۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل دین خالص کی تلاش میں شام گئے، وہاں وہ ایک یہودی عالم سے ملے تو انہوں نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا اور کہا ممکن ہے کہ میں تمہارا دین اختیار کر لوں، اس لیے تم مجھے اپنے دین کے متعلق بتاؤ۔ یہودی عالم نے کہا کہ ہمارے دین میں تم اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ کے غضب کے ایک حصے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ۔ اس پر زید نے کہا میں اللہ کے غضب سے ہی بھاگ کر آیا ہوں، پھر اللہ کے غضب کو میں اپنے اوپر کبھی نہ لوں گا اور نہ مجھ میں اسے اٹھانے کی کوئی طاقت ہے۔ کیا تم مجھے کسی دوسرے دین کا کچھ پتہ بتا سکتے ہو؟ اس عالم نے کہا میں نہیں جانتا سوائے دین حنیف کے۔ زید نے پوچھا دین حنیف کیا ہے؟ اس عالم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی۔ قرآن بھی یہی کہتا نا، کیا کہتا ہے؟ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا۔ تو اس کی گواہی یہودی عالم نے بھی دی اور وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید وہاں سے چلے آئے اور ایک نصرانی پادری سے ملے، ان سے بھی ویسے ہی بات کی۔ اس نے بھی یہی کہا کہ تم ہمارے دین میں آؤ گے تو اللہ کی لعنت میں سے ایک حصہ لوگے۔ زید نے کہا میں اللہ کی لعنت ہی سے بچنے کے لیے تو یہ سب کر رہا ہوں، اللہ کی لعنت اٹھانے کی مجھ میں نہ طاقت ہے اور نہ غضب اٹھانے کی، میں اس کا یہ غضب کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ کیا تم میرے لیے اس کے سوا کوئی اور دین بتا سکتے ہو؟ پادری نے کہا میری نظر میں صرف ایک ہی دین، دین حنیف سچا دین ہے۔ پوچھا وہ دین حنیف کیا ہے؟ کہا وہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید نے جب دین ابراہیم کے بارے میں ان کی یہ رائے سنی تو وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس سرزمین سے باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، اگر وہ سچا دین ہے تو میں دین ابراہیم پر ہوں۔ یہ ہوتے ہیں سچے لوگوں کی پہچان، جو واقعی سچائی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو حق دکھا بھی دیتا ہے۔ ہم سب کو بھی اپنے اندر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر سچائی کو جاننے کی کتنی تڑپ ہے۔ بعض اوقات سچائی سامنے آتی بھی ہے لیکن ہم اپنی انا، اپنے آباء و اجداد کے طریقے، اپنے معاشرے، اپنی عقل، بہت سی اور چیزوں سے متاثر مغلوب ہو کر اس کو قبول نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہم سب کے اندر ایک چیز یہ ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق دکھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اور جہاں بھی ہماری کوئی غلطی ہے اور جہاں بھی ہم غلط ہیں ہمیں اس سے دور کر دے۔ زید بن عمرو کہتے ہیں، یہ صحیح السیرہ النبوی البانی کی ہے جس سے یہ لی گئی ہے روایت۔ زید بن عمرو کہتے ہیں کہ شام کے علماء میں سے ایک عالم نے مجھ سے کہا تمہارے شہر میں ایک نبی ظاہر ہو گیا ہے یا ظاہر ہونے والا ہے، اس کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے، جاؤ واپس جا کر اس کی تصدیق کرو اور اس کی اتباع کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا۔ ایک اور روایت صحیح بخاری کی ہے، اس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہ سے وادی بلدہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی، اور یہ قصہ نزول وحی سے پہلے کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا تو زید بن عمرو نے کھانے سے انکار کر دیا، یعنی آپ نے خود نہیں بچھایا، کسی نے لا کے بچھایا، تو انہوں نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا۔ اور جن لوگوں نے دسترخوان بچھایا تھا ان سے کہا کہ اپنے بتوں کے نام پر جو تم ذبیحہ کرتے ہو میں اسے نہیں کھاتا، میں تو بس وہی ذبیحہ کھایا کرتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ زید بن عمرو قریش پر ان کے ذبیحہ کے بارے میں عیب لگایا کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے، کہتے تھے کہ بکری کو پیدا تو اللہ نے کیا، اسی نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اسی نے اس کے لیے زمین سے گھاس اگائی، پھر تم لوگ اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے نام پر اسے ذبح کرتے ہیں۔ یہ کتنی سمپل سی لاجک ہے نا، کہ دیا سب کچھ اللہ نے ہے اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پہ تم آگے کرتے ہو۔ زید نے یہ کلمات ان کے کاموں پر اعتراضات کرتے ہوئے کہے
اور ان کے اس عمل کو بہت بڑی غلطی قرار دیا. پھر اسی طرح دور جاہلیت کی اور رسموں سے بھی ان کو بہت نفرت تھی، مثلاً بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا. اور یہ اس بات میں کوشاں رہتے تھے کہ اگر کہیں بھی پتہ چلتا کہ کسی بچی کو زندہ دفنایا جا رہا ہے تو یہ اس کا ذمہ لے لیتے اور اس کو بچا لیتے، یعنی اس کا خرچہ اٹھا لیتے اور اسے اپنی پرورش میں لے لیتے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اسما بنت ابی بکر کہتی ہے میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو کعبہ سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہو کر یہ کہتے ہوئے سنا، اے قریش کے لوگو، اللہ کی قسم میرے سوا کوئی اور تمہارے ہاں دین ابراہیم پر نہیں، یعنی اس پورے شہر میں اور کوئی دین ابراہیم پر نہیں. اور زید بیٹیوں کو زندہ نہیں گاڑتے تھے، اور جو شخص اپنی بیٹی کو قتل کرنا چاہتا اس سے کہتے کہ اس کی جان نہ لو، میں اس کے سارے اخراجات اپنے ذمہ لیتا ہوں. چنانچہ لڑکی کو اپنی پرورش میں رکھ لیتے، اور جب وہ جوان ہو جاتی یا بڑی ہو جاتی، پل جاتی، تو باپ سے کہتے کہ اگر تم چاہو تو اس کو لے لو، میں اسے تمہارے حوالے کرتا ہوں، اور اگر چاہو تو میں اس کے خرچے کی ذمہ داری لیے رکھتا ہوں. تو اس طرح انہوں نے بہت سی جانوں کو ہلاک ہونے سے بچایا. یہ ایک فطری خوبیاں تھی ان کے اندر جب ابھی اسلام نہیں آیا تھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ کس دین پر ہوں گے تو فرمایا قیامت کے دن اکیلی امت کی حیثیت سے اٹھائے جائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ آپ کی امت میں سے تو نہیں، اور یہودی بھی نہیں تھے، نصرانی بھی نہیں تھے، حق کی تلاش میں تھے. فرمایا کہ وہ ایک اکیلی امت الگ طور پر کھڑے ہوں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ انسان جب حق کی تلاش میں تھا تو بعض اوقات بالکل تنہا رہ جاتا ہے، اکیلا رہ جاتا ہے، کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اس سے بھی کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. کیا سوچنا چاہیے کہ اللہ تو میرے ساتھ ہے. مثلا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، آپ پڑھتے ہوئے کوئی ایسی بات پڑھتے ہیں جو آپ کو پہلی دفعہ پتہ چلتی ہے، اس سے پہلے آپ نے کہیں معاشرے میں اس کو نہیں سنا، کہیں پڑھا نہیں، لوگوں کو پریکٹس کرتے نہیں دیکھا، جب جا کے آپ بتاتے سب آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے جیسے آپ ہی غلط ہیں. تو نہیں، جو حق ہے وہ حق ہے. قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز سچی نہیں. تو جو چیز آپ اپنی نگاہوں کے ساتھ دیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہو، سمپل ہو، اور کوئی اور اسے ماننے کو تیار نہ ہو تو بھلے نہ مانے، لیکن آپ صحیح بات سے کبھی نہ ہٹیں، کیونکہ انجام متقین ہی کا اچھا ہے. ان العاقبۃ للمتقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں انہی کے لیے کامیابی. اس میں جیسے وہ حدیث میں بھی آتا نا، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا، ان قریب پھر اجنبی ہو جائے گا. اسلام کی جو اصل باتیں، اصل تعلیم ہے، وہ پھر لوگوں سے بالکل چھپ جائے گی، پتہ ہی نہیں ہوگی ان کو. تو ایسے دور میں جو لوگ پھر اصلی دین کو تھامیں گے، اس کو اپنا دین بنائیں گے، اس پر جمیں گے، خواہ سارے لوگ اس کی مخالفت کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. طوبیٰ للغرباء، کوئی بات نہیں، اگر ہم اسٹرینجرز ہیں تو اسٹرینجرز ہی صحیح، اللہ تو ہے نا ہمارے ساتھ، اور ایک اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا کافی ہے. حسبی و کفا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ تھے حضرت عاتقہ کے والد اور بھائی اور کزن، اور عمر جو تھے وہ بھی کزن تھے لیکن بعد میں مسلمان ہوئے، چچا کے بیٹے تھے. سیدہ عاتقہ کی شادی سب سے پہلے عبداللہ بن ابی بکر الصدیق کے ساتھ ہوئی، ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ. ٹھیک ہے. ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتقہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ ہوئی، یعنی اپنے کزن کے ساتھ. جب وہ شہید ہو گئے تو سیدہ عاتقہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی. اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب نے نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول نہ کیا. پھر ان کی شادی حضرت حسین بن علی کے ساتھ ہوئی. یہ 4 شہداء کی وائف ہیں. ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ جس کو شہید ہونا وہ ان سے شادی کر لے، کیونکہ ان کا ہر شوہر شہید ہوا. عبداللہ بن ابی بکر کون ہے؟ کوئی ایک بات بتا دیجئے، ان کی خاص بات. شاباش، ویری گڈ. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھے تو حضرت عبداللہ بن ابی بکر الصدیق اور حضرت اسماء جو تھی وہ ان کو کھانا پہنچاتے اور ان کو خبریں دیا کرتے تھے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک.
سیدہ عاتقہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھی، بہت عبادت گزار بھی تھی. انہوں نے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، کیونکہ ان کے بھائی نے بھی کر لیا اور ان کی آگے بھابھی نے بھی کر لیا، تو یہ ابتدائی لوگوں میں سے تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا. مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ عاتقہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کی، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایت الہی کے چشمے سے سراب ہو سکے. یہ بہت فصیح اور بلیغ شاعرہ خاتون تھی. انہیں عرب شعراء میں بلند مقام حاصل تھا. مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی. مرثیہ کیا ہوتا ہے؟ جو شعر کسی کی ڈیتھ پر لکھے جاتے ہیں، وفات پر لکھے جاتے ہیں. ان کی یہ خوبی اس وقت آشکارا ہوئی جب انہوں نے یکے بعد دیگر اپنے فوت ہونے والے خامندوں کے بارے میں فصاحت و بلاغت کے شاہکار مرثیے کہے. بعض اوقات انسان کے اوپر غم آتے ہیں، حادثے آتے ہیں، تو اس وقت اس کا پوٹینشیل باہر آتا ہے، عام حالات میں نہیں. تو یہ ایک کے بعد ایک صدمے سے دوچار ہوئی تھی، تو ان کے اندر جو شاعری کا پوٹینشیل تھا اور خاص طور پر مرثیہ گوئی کا، وہ بہت عمدہ شکل میں باہر آیا. ابن کثیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھی. عبداللہ بن ابی بکر کی وارثگی. عبداللہ بن ابی بکر نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ کیا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. شادی کے بعد عاتقہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن ابی بکر کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات گھر ہی رہتے. غزوات میں حاضری بھی قدرے کم ہو گئی. نماز کے اوقات میں حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی، یعنی اول وقت میں جیسے نہیں پہنچے. اس صورتحال کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی شدت سے محسوس کیا. جب ابو بکر صدیق کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا چلا کہ وہ اپنی بیوی کی محبت کی وجہ سے تساہل کا شکار ہے تو انہیں دینی لحاظ سے خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ دونوں میں جدائی کر دی جائے. بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر دین کی طرف لوٹیں، پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کریں. عبداللہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا. ایک طرف چہیتی بیوی اور دوسری طرف عظیم المرتبت باپ کا حکم. باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دی جائے، کیونکہ باپ کا بھی کوئی ذاتی حکم نہیں تھا. لہٰذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو بادل ناخواستہ طلاق دے دی. طلاق کے بعد ایک دوسرے سے وہ الگ ہو گئے، لیکن عبداللہ کے سینے کی محبت کی آگ بجھ نہ سکی. تو ایک دن انہوں نے اپنے دل کی کیفیت کو ان اشعار میں بیان کیا. یقولون طلقها وخیم مکانها مقیما تمن النفس احلام نائمی وان فراقی اہل بیت جمیعہم علی کرہ منی لاحد العزائم. لوگ کہتے ہیں تو اسے طلاق دے دے اور خود کو اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دیتا ہوں، یعنی میں اس کو یاد کرتا رہتا ہوں، خوابوں میں دیکھتا ہوں. یہ مطلب ہے سمپلی. ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناگوار گزرتی ہے، یعنی ادھر کو دیکھوں کہ ادھر کو دیکھوں، اب باپ کا حکم ماننا ہی ماننا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ قرآن پاک کی کس آیت کے حکم کی روشنی میں ہو سکتا ہے؟ وہ آیت بتائیے. حضرت ابوبکر صدیق کوئی معمولی انسان نہیں تھے، بہت سمجھ بوجھ رکھنے والے، ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے، آپ کی حکمت سے فیضیاب ہونے والے. وہ کوئی ظالمانہ حکم نہیں دے سکتے، لیکن کیوں دیا ہوگا یہ حکم؟ کوئی جواز ملتا ہے اس کا قرآن سے؟ شاباش. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورۃ توبہ آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور یہ معاملہ اور یہ واقعہ کچھ پہلے کا ہے، کیونکہ اس کے بعد انہوں نے غزوہ طائف میں شرکت کی تھی جو فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا. ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی تو یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کب موقع پیش آیا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ظالمانہ فیصلہ نہیں تھا، اس کی دلیل قرآن سے ملتی ہے. کل بھی فقہ القلوب کی کلاس میں جو باتیں ہم نے کی کہ صحابہ کرام کا طرز زندگی اور ہمارا طرز زندگی بالکل مختلف ہے. ان کے لیے اللہ، اس کا رسول، جہاد فی سبیل اللہ
آخرت یہ ساری چیزیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ ساری چیزیں ہمیں اللہ رسول اور اللہ کے راستے میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہو گئی. تو جو حال ہم اس وقت دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں. کچھ کہنا چاہیں آپ؟ جی اب یہاں ایک تھوڑی سی بات آپ یاد رکھیے. اب چونکہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی پیش آتا ہے. بہت سے معقول یا نامعقول والدین بچوں کو اس واقعے کا ریفرنس دیتے ہوئے طلاق کا حکم دیتے رہتے ہیں کہ ہم ماں باپ ہیں اور تم گناہگار ہو گئے اگر بیوی کو طلاق نہیں دو گے. یہاں ایک بات ضرور دیکھی جائے گی کہ کیا والدین کے اندر حضرت ابوبکر جیسا تقویٰ بھی ہے؟ کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کسی ذاتی وجہ سے طلاق دی تھی کہ بیٹا مجھ سے ملنے نہیں آتا، میرے پاس نہیں بیٹھتا، مجھے پیسے نہیں دیتا، مجھ سے زیادہ بیوی کو توجہ دیتا ہے؟ یہ شکایت تھی ان کی، یا یہ تھی کہ یہ غزوات اور مسجد میں جانے میں تاخیر کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب حضرت اسماعیل کی اہلیہ کو یہ میسج دیا تھا کہ جب شوہر آئے تو کہہ دینا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، تو انہوں نے بدل دی تھی. وہاں ان کی بیوی کے اندر کیا مشکل تھی کہ وہ بہت شکایت ہو. تو ایک عورت کی سب سے بڑی خامی کیا ہوتی ہے کہ شوہر کی ناشکری ہو. ہر وقت شوہر کے خلاف چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے وہ بہت بڑا کر دے اور ہر وقت اس کی خامیاں ہی تلاش کرتی رہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایشو بنا لے اور سارے احسان بھول جائے. یہ بہت بڑی غلطی. صرف ایک یہی خامی ایک عورت کی ہلاکت کے لیے کافی. یہاں میرا سوال جو تھا وہ کیونکہ یہ ایشو کے طور پر آپ کے سامنے لائی جائے گی یہ بات کہ دیکھیں جی اسلام عورتوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتا اور وہ مردوں کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے بچوں کو حکم دیں کہ ہم راضی نہیں جب تک تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دو. تو کیا یہ ظلم نہیں ہے عورت پر؟ تو وہ کون سا موقع ہو سکتا ہے، وہ کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ یا ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایشو بنا کر اور ایک جذباتیت کے ساتھ گھروں کے اندر فساد ڈالنا اور یہ ہر وقت حق جتاتے رہنا کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں اس لیے ہماری بات مانی جائے. تو یہ صرف ماں باپ ہونا کافی نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، جو مفتی ہوگا یا قاضی ہوگا وہ یہ بھی دیکھے گا کہ ماں باپ کے اپنے اندر کتنا تقویٰ اور خدا کا خوف ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے اس کے بعد ہوتا ہے کیا. ایک دفعہ کا واقعہ ہے جب رات کی تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن ابی بکر اپنی چہیتی بیوی کی جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے درد بھرے انداز میں یہ اشعار کہنے لگے: اعاتق لا انساکی ما ذر شارق وما ناح قمری الحمام المطوق. اعاتق، یہ عاتقہ کو ہی عاتق کہا ہوا. اعاتق قلبی کل یوم ولیلۃ الیک بما تخفی النفوس معلق ولم ار مثلی طلق اليوم مثلها ولا مثلها فی غیر جرم تطلق. بغیر کسی جرم کے طلاق دی گئی. معنی لها خلق جزل ورأی ومنصب وخلق سوی فی الحیاء ومصدق. اے عاتقہ، جب تک باد صبا چلتی ہے، صبا جو ہے نا صاد سے ہونا چاہیے، اور گلے میں پڑی گانی ہار والی فاختہ نوحہ گناہ ہے، میں تجھے نہیں بھول سکتا. اے عاتقہ، جب تک مسافروں کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشن ہوں، یعنی رات کے پچھلے پہر میں قافلے نکلتے ہیں نا، اس لیے ان کا ذکر ہو رہا ہے. میں تجھے نہیں بھول سکتا، یعنی ساری رات میں تجھے یاد کرتا ہوں، یہ مطلب. اے عاتقہ، میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے. میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو. یعنی ہماری بہت مثالی جوڑی تھی، یہ مطلب. اور نہ اس جیسی دیکھی، یعنی عاتقہ جیسی، جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو. اس کی اچھی عادت اور عمدہ رائے اور اچھی سیرت تھی، وہ سچ بولنے والی تھی. یہ ایک شوہر کی گواہی ہے اپنی متعلقہ بیوی کے لیے. رات کے سناٹے میں سیدنا ابوبکر تہجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے. جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ اشعار سنے تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو گئی. انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دے دی، کیونکہ انا کا مسئلہ تو تھا نہیں.
جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی بات سنی تو اسی وقت بآواز بلند پکار کر کہا ابا جان گواہ ہے نا، میں نے رجوع کر لیا. یعنی انہوں نے دیر نہیں لگائی اور فوراً رجوع کر لیا. انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آواز دے کر کہا جاؤ تم میری طرف سے آزاد ہو، یعنی شکرانے میں صدقہ کیا. پھر وہ بھرپور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی عاتقہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اور اس موقع پر یہ اشعار کہے عاتق قد طلقت فی ریبۃ ورجعت للامر الذی هو کائن كذلك امر اللہ غاد ورائح علی الناس فیہ الفت وتباین وما زال قلبی للتفرق طائرا وقلبی لما قد قرب اللہ ساکن لیہنک انی لا ارا فیہ سخطتا وانک قد تمت علیک المحاسن وَأَنَّكِ مِمَّنْ زَيَّنَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَلَيْسَ لِوَجْهٍ زَانَهُ اللَّهُ شَائِنُ. اے عاتقہ تو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر، یعنی ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی کہ تم وجہ ہو میرے دین میں پیچھے رہنے کی، حالانکہ قصور تو اپنا ہی ہوتا ہے نا انسان کا. تو یہ بھی کتنی بڑے دل کی بات ہے. اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا ہے. اس میں پیار بھی ہے اور جدائی بھی. میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا ہے تیری نرم گوئی کی وجہ سے. میں تجھ میں ناراضگی کے آثار نہیں دیکھ پاتا، یعنی میری طلاق اور پھر میرے اس رجوع میں تمہارے اندر بھی کوئی انا نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ انڈرسٹینڈنگ کی ایک حد ہے نا، اور کتنا حسن ظن ہے. دیکھیے اچھے تعلقات کی بنیاد حسن ظن پر ہی ہوتی. تجھ پر حسن و جمال کا پرتو ہے. تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیے اور جن کو اللہ نے آراستہ اور مزین کر دیا. انہیں کوئی ذلیل کرنے والا نہیں. وَلَيْسَ لِوَجْهٍ زَانَهُ اللَّهُ، جس چہرے کو اللہ زینت رونق بخشے اس کے لیے کوئی نہیں شائن جو اسے میلا کر سکے، یعنی اسے کو بدنام کر سکے. سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر ایک باغ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کرے گی، یعنی اپنے اخراجات اس باغ سے پوری کرتی رہیں گی. دونوں میاں بیوی نے بڑے ہی خوشگوار انداز میں زندگی بسر کی اور دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پرمسرت انداز میں گزارا. دیکھیے خوش ہونا، خوش رہنا، یہ بھی ایک ڈھنگ ہے یا فن ہے زندگی کا. بہت سے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی خوش نہیں ہوئے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹی سی نعمت پر بھی شکر گزار ہوتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھتے ہیں. اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اگر آپ شکر گزار ہیں، اگر آپ خوش ہیں، آپ کے اندر ایک اطمینان ہے، قلب مطمئنہ ہے، تو فائدہ کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہی ہوگا. اور اگر آپ ہر وقت شکوے شکایات اور ہر وقت دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اپنے آپ کو ہی ہوگا. بہت سے لوگ جو اپنی ازدواجی زندگی میں زہر گھولے رکھتے ہیں صرف اپنی انہی منفی عادتوں کی وجہ سے، کہ دوسرے فریق کی اچھائی کو نہیں دیکھ پاتے ہی نہیں، کبھی شکر گزاری کے کلمات ادا نہیں کرتے، کبھی تعریف نہیں کرتے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خود بھی جلتے کٹتے رہتے ہیں، دوسرا فریق بھی جلتا کٹتا رہتا ہے، اور دونوں اس بات کے انتظار میں رہتے ہیں کہ دوسرا پہل کرے. آپ کو پہل کرنے سے کون سی بات روکتی؟ کسی بھی شخص سے جو ناراضگی ہو، آپ کو پہل کرنے سے کون سی بات روکتی؟ انا. تو انا کیا ہے پھر؟ کیا ہے انا؟ جنت میں لے جانے والی چیز ہے انا؟ صرف ایک کڑوا گھونٹ بھرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شفا دے دیتے ہیں. جو خیر چاہتا ہے، جو حسن ظن رکھتا ہے، جو اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے، جو آخرت کی نعمتوں پر یقین رکھتا ہے، اس کے لیے پھر دنیا کا بھاری بڑے سے بڑا فیصلہ بھی بڑا نہیں رہتا، آسان ہو جاتا ہے. ایک چیز جو آپ سارے اس پچھلے واقعے میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اوپر ہے. ایک بہت بڑی خوبی ہے نا. ہمیں کیوں کہا گیا کہ صحابہ کرام کے حالات پڑھیں، صحابیات کے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، ان کی زندگی میں ہمارے لیے بہت رہنمائی ہے. اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں یہی آتی ہے کہ واقعی انہوں نے جو ایمان کا دعویٰ کیا اسے سچا کر دکھایا. جی مجھے اس میں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ان کو اپنی بیوی سے اتنی محبت تھی
لیکن والد نے جب یہ حکم دیا تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن والد کے بارے میں کوئی دل میں انہوں نے کوئی غلط بات یا بدگمانی یا ان کے ساتھ تعلقات میں اخلاق میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی. تو یہ بھی بہت بڑا اخلاقی نہیں کی، کوئی بدتمیزی نہیں کی. یہ اسی وجہ سے تھی شاید کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اللہ کا فیصلہ سمجھ کر انہوں نے اس کو قبول کر لیا ہو. کیونکہ انہوں نے یہ لکھا ہوا نا کہ جو چیز ہونے والی تھی ہوئی. رجعت للامر الذی هو کائن، رجوع بھی اللہ نے لکھا تھا تو ہو گیا. جی تکلیف دہ ہے، فائدہ نہیں ہوا. یعنی طلاق دینے سے جو مقصد تھا کہ بیوی سے دور ہو کر دوسرے کاموں میں دل لگائے تو وہ تو پورا نہیں ہوا. تو پھر فیصلہ چینج کر لیا، کیونکہ ہر چیز ایک مقصد کے تحت ہے نا. کتنے فوکسڈ ہے نا، اس ساری علائشوں سے پاک ایک ہی غرض ہے. حضرت عبداللہ کو ان کی جدائی میں ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کے اخلاق زیادہ یاد آ رہے ہیں، ان کی سچائی وغیرہ. تو اس کا مطلب ہے سیرت بہت میٹر کرتی ہے انسان کی، اور زیادہ ان کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کر رہے وہ شعروں میں بھی. ایک اور بات یہ ہے کہ اگر ان کو محبت تھی تو انہوں نے ظاہر بھی کی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، محبت ہو بھی تو، یعنی شوہر کو بیوی سے، بیوی کو شوہر سے محبت ہو. میں کسی ناجائز محبت کی بات نہیں کر رہی ہاں، بی کیئرفل. یعنی شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر سے محبت ہو تو عام طور پہ اظہار نہیں کرتے. کیوں؟ کیا سوچتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں محبت کرنا شاید ویکنیس ہے، اور اگر دوسرے کو پتا چل گیا ہماری ویکنیس کا تو پھر وہ ہم سے ناجائز فائدہ اٹھائے گا. ابھی کس قسم کی محبت؟ کیونکہ اس میں بھی خود غرضی ہے نا، پھر اپنی ذات کو بالا رکھنے کی بات ہے. حالانکہ محبت تو سراسر قربانی سکھاتی. ہمارے معاشرے میں بھی اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر کوئی شوہر بیوی سے محبت کا اظہار کرے تو لوگ اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، برا سمجھا جاتا ہے، تو اسے تانے دیے جاتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. زندگی کسی کو بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی. جو اس دنیا میں آیا اس کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے. اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی نہ تاخیر ہو سکتی ہے، نہ تقدیم، نہ آگے نہ پیچھے. اسی وقت آنی ہے موت. کیا خوب کسی پنجابی شاعر نے کہا، ایتھے بیٹھ کسے نہیں رہنا، اے دنیا کوئی دن دی، یعنی چند دن کی. سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے. غزوہ حنین اور غزوہ طائف یہ آگے پیچھے ہوئے تھے. اس میں ہوا کیا تھا، کسی کو یاد ہے؟ مسلمانوں کو اپنی تعداد پر فخر تھوڑا سا ہو گیا کہ اس دفعہ تو ہمارے پاس بہت لوگ ہیں، ہم نہیں ہارنے کے. تو پھر ہوا کیا تھا، حوازن کے جن سے مقابلہ تھا ان کے جو تیر انداز تھے انہوں نے چھپ کر بہت تیر مارے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا لشکر تتر بتر ہو گیا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آخر مسلمانوں کو فتح دی، لیکن جنگ احد کے بعد یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت مشکل مرحلہ تھا. تو اسی وجہ سے ان کو بھی ایک تیر آ کے لگ گیا. عبداللہ بن ابی بکر کو انہی تیروں میں سے ایک تیر آ لگا جس سے وہ شہید ہوئے. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اسی وقت شہید نہیں ہوئے تھے. دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تیر بہت گہرا لگا تھا اور زہریلا تیر تھا، جس کی وجہ سے ان کا زخم ہیل نہیں ہوا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ عرصے کے بعد ان کی وفات ہوئی تھی. لیکن چونکہ ان کو جنگ میں تیر لگا تھا اس لیے یہ شہید شمار ہوئے تھے. جب ان کے شوہر شہید ہو گئے تو اس وقت انہوں نے اپنے شوہر کی یاد میں یہ شعر کہے، رزقت بخیر الناس بعد نبیہم وبعد ابی بکر وما کان قصرا فآلیت لا تنفک عینی حزینتا علیک ولا ینفک جلدی اغبرا فللہ عینا من رآ مثلہ فتن کریما واحما فی الہیاج واصبرا اذا شرعت فیہ الاسنة خاضها الى الموت حتی یترک الرمح احمرا. بالکل بہت ہی آسان الفاظ ہیں. اگر آپ لوگ جا کے ڈکشنری میں دیکھیں اور نیچے سے ملا جلا کے ترجمہ کریں تو ایک دم عربی جاننے کا ایک سٹیپ اوپر چلے جائیں گے. چلیے انہوں نے شعر کہا، آپ ان کا معنی تو جاننا. کہتی ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے جو کسی طرح بھی کم نہ تھا. یعنی میرا شوہر کسی خوبی میں کم نہ تھا. میں نے قسم کھا لی ہے کہ میری آنکھوں سے غم کے آنسو ختم نہ ہوں گے
اور میرا جسم گرد آلود ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی میری آہوزاری جاری رہے گی. اللہ کی قسم کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو. جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کو سرخ حالت میں چھوڑتا ہے, یعنی قتل کر کے. بہادری کی بات کی جا رہی. بہرحال حضرت عاتقہ عدت کے دوران مسلسل روتی رہی. جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا. انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی بکر نے اسے باغ اس شرط پر دیا تھا کہ میں اس کے بعد کسی سے شادی نہ کروں. عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتویٰ لے لو, جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے حلال کیا ہے تم اسے اپنے لیے حرام کر رہی ہو, یعنی نکاح حلال ہے تم کیوں حرام کر رہی. حضرت عاتقہ نے سیدنا علی بن ابی طالب سے مسئلہ دریافت کیا. انہوں نے فرمایا کہ تم باغ عبداللہ بن ابی بکر کے خاندان کو واپس کر دو اور پھر جس سے چاہو شادی کر لو. انہوں نے علی بن ابی طالب کے دیے ہوئے فتوے پر عمل کیا اور عمر بن خطاب کے ساتھ رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئی اور ان کے ساتھ زندگی بسر کرنے اور ان کے علم سے خوشہ چینی کرنے لگی. ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی. عمر ان کی رفاقت سے بہت خوش تھے. جب وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتی تو عمر بن خطاب سے اجازت طلب کرتی. عمر ان سے کہتے کہ میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ تم گھر میں رہو, تم میری اس رغبت کو جانتی بھی ہو. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرتی رہوں گی. عمر بن خطاب نے بھی انہیں کبھی مسجد میں جانے سے نہ روکا. کیا چیز پریویل کر رہی ہے ہر جگہ پر؟ اللہ کی اطاعت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اپنی رائے اور اپنی خواہش سے اوپر. حضرت عمر کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مسجد جائیں, لیکن روکتے کیوں نہیں؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت روکو. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے شوہر سے ایک عہد کیا اور انہوں نے باغ دے کر یہ عہد دیا کہ تم شادی نہیں کرو گی, لیکن بعد میں انہوں نے جو فتویٰ لیا تو اس عہد کو چھوڑ دیا. کس کی خاطر؟ اللہ کے حکم کی خاطر. آپ کو یاد ہے نا منت یا نظر کے باب میں کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی چیز کی نظر مان لے جو اللہ نے حلال کی ہے مگر اس نے اپنے اوپر اس کو حرام کر لیا, جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر شہد کو اپنے لیے حرام کیا تھا, تو اس معاملے میں دین کا حکم کیا ہے کہ انسان اس کو چھوڑ دے اور اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے اپنے پچھلے شوہر کو دھوکہ دیا چونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اللہ ہی کا حکم نظر آتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حرام نہیں کیا اسے کسی کو حرام نہیں کرنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں دوسرے نکاح کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے, خاص طور پر اگر کوئی بیوہ نکاح کر لے تو لوگ اس کی طرف ایسے دیکھنے لگتے ہیں, ہاں اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے کیوں دوسری شادی کر لی. ایسی بات سوچنا ایک بدگمانی کی بات ہے اور ایک غلط بات ہے. جس چیز کو اللہ نے کسی کے لیے حلال کیا ہے اس کو حرام نہیں کیا جا سکتا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عمر کو کیا یہ فتویٰ نہیں معلوم ہوگا, لیکن انہوں نے خود نہیں بتایا, حضرت علی کی طرف اس کو ریفر کر دی, کیونکہ اگر حضرت عمر خود بتاتے تو شاید یہ خیال آتا کہ اپنے لیے انسان ہر چیز حلال کر لیتا ہے, جس کام کو اس کا دل چاہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے دین سے جواز نکال لیتا ہے, ڈھونڈ لیتا ہے. پھر آپ دیکھیے یہ چاہتی تو کسی کو نہ بتاتی کہ میرے پاس باغ ہے. دیکھیے امانت کو آپ دیکھیے کہ کس درجے کی امانت ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے شوہر فوت ہو جاتے ہیں, بیویوں کے پاس یا بیویوں کے نام کچھ امانت رکھ جاتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی پیسے یا کوئی پراپرٹی یا کوئی گھر صرف اس لیے بیوی کے نام کرا دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے نام رکھیں گے تو شاید ان کو کوئی ٹیکس کا مسئلہ ہو یا کوئی اور وجہ ہو, کوئی بھی ریزن ہو سکتی. تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں کوئی اپنی بیوی کے نام لگا دیا, کوئی کسی کے, لیکن وہ وقتی طور پر ہوتا ہے یا ایک امانتاً ہوتا ہے, حقیقتاً میں نام نہیں ہوتا یا ہبہ نہیں کیا گیا ہوتا. ایسی صورت میں جب شوہر فوت ہو جائے تو کتنی بیویاں اتنی امانت دار ہوتی ہیں کہ اس امانت کو لوٹا دیں اصل وارثوں کو یا حقداروں کو. کہ ہمارے ہاں تو یہ کیا جاتا ہے اس مال کی ہرس میں جو کوئی مرنے والا چھوڑ کے گیا ہے, یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بھی مرنا اور ہم نے بھی یہ چھوڑ جانا ہے. اس مال کی ہرس میں کوئی بتاتا بھی نہیں, چھپا جاتے ہیں ایسے حقائق کو. اگر کسی نے کوئی وصیت بھی کی ہو تو اس کو بھی چھپا جاتے ہیں لوگ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور امانت کا کتنا قریبی تعلق ہے. لا ایمان لمن لا امانت لہ.
ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے خواتین کو؟ اگر شوہر نے ویسے ہی امانتاً کوئی چیز دی ہے کہ یہ رکھ لو، اور اتفاق سے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے اور اب بیوی کہتی ہے شوہر تو ہے نہیں، میں خرچہ کہاں سے پورا کروں گی، یہ جو میرے پاس ہے میرے سوا کسی کو نہیں پتا، وہ تو میں اپنے لیے رکھتی ہوں اور باقی دیکھتی ہوں کسی کو دینا یا نہیں دینا. کیا پتہ چلتا ہے؟ سمجھ آئیے کچھ؟ بہت اہم مسئلہ یہ، جس کو لوگ ایسے فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور اس کے لیے تعویلیں پیش کر کے اپنے لیے حرام کو حلال کر لیتے ہیں، جواز نکال لیتے ہیں کہ شوہر ہی نے تو دیا تھا، کسی غیر نے تھوڑی دیا تھا، اور یہ تو گفٹ تھا. آپ ساری دنیا کو مطمئن کر سکتے ہیں، قائل کر سکتے ہیں، لیکن جو اللہ نے آپ کے لیے حلال نہیں کیا وہ حلال نہیں ہو سکتا، اس کا تو حساب دینا ہی دینا ہوگا. پھر انسان خود سوچ لے کہ اس نے کیا راہ اختیار کرنی. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کس قدر امانت دار تھے. حضرت عاتقہ بہت ذہین، بہت پڑھی لکھی سمجھدار خاتون تھی، شاعرہ تھی. تو ایک دفعہ بحرین سے کچھ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے اس کو تقسیم کرنا تھا، تو کہا کہ کوئی ہے جو اس کا وزن کر کے اس کے حصے کر دے تاکہ میں بانٹ دوں مسلمانوں کے اندر. تو حضرت عاتقہ نے کہا میں یہ خدمت انجام دے سکتی ہوں. کہا نہیں تم نہیں یہ کرو گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس میں سے کچھ خوشبو اپنی گردن پہ لگا لو اور مسلمانوں کے حق میں حق تلفی ہو جائے. وہاں بھی آپ دیکھیے تقوی کا کیا عالم ہے کہ تم نہ کرو یہ کام. قوا انفسکم واہلیکم نارا. جب ابو لؤلؤ مجوسی نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر اپنے زہر میں بھگوئے ہوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ شہید ہو گئے تو سیدہ عاتقہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہوئے یہ اشعار کہے. کہتے ہیں کہ یہ اس وقت مسجد میں تھی، یہ خود بھی نماز پڑھ رہی تھی جب حضرت عمر پر حملہ ہوا تھا. کہتی ہیں این جودی بعبرۃ ونحیبی لا تملی علی الامام النجیبی. یہ یہاں پر جیم ہونا چاہیے. قل لأہل الضراء والبؤس موتوا قد سقته المنون کأس شعوبی. اے آنکھ آنسوں اور گریہ زاری کی سخاوت کر، یعنی خوب آنسو بہا. شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کر. جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ، موت نے اسے شوق کا پیالہ پلا دیا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے زندگی مل گئی ان. ایک دوسرے مرثیے میں سیدہ عاتقہ نے روتے ہوئے یہ اشعار کہے. من لنفس عادها احزانها ولعین شفها طول السہد جسد لفف فی اکفانہ رحمت اللہ علی ذاک الجسد فیہ تفجیع لمولا غارم لم یدعہ اللہ یمشی بسبد. وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اور اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا، یعنی رو رو کے آنکھیں سوج گئی اور چھوٹی ہو گئی. یہ مطلب وہ جسم جسے کفن میں لپیٹ دیا گیا، اللہ کی اس جسم پر رحمت ہو. اس میں تکلیف پہنچی ہے ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے، یعنی دنیا سے خالی ہاتھ جائے. حضرت عاتقہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے غم میں یہ اشعار بھی کہے. وفجعنی فیروز لا در درہ بأبید تال للکتاب منیب رؤوف علی الادنى غلیظ علی العدا آخی فقۃ فی النائبات مجیبی متی ما یقل لا یکذب القول فعلہ سریع الی الخیرات غیر قطوبی. فیروز دلمی نے مجھے دکھ درد دیا اور ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا، دشمن کے خلاف سخت مصائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا. جب بھی وہ کوئی بات کہتا تو اس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا. خیرات میں جلدی کرنے والا اور ترش روئی سے پیش نہ آنے والا، غیر قطوبی. اب دیکھیے کہ شوہر بیوی میں بہت دفعہ اختلاف بھی ہوتے ہیں، بہت دفعہ اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے دنیا سے جانے کے بعد ایسی اچھی گواہیاں کتنی بڑی بات ہے. ایک بیوی کی گواہی ہے نا شوہر کے حق میں. زبیر بن عوام کے ساتھ شادی. سیدہ عاتقہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا. جب سیدنا زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ حضرت عاتقہ کی عدت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا جسے انہوں نے منظور کر لیا اور وہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ شادی کے رشتے میں منسلک ہو گئی. زبیر بن عوام بڑی غصیلی طبیعت والے تھے. یہ کس کے شوہر تھے کچھ یاد ہے؟ حضرت اسماء. سیدہ عاتقہ جسمانی طور پر فربہ تھی، یعنی بھاری جسم کی تھی.
زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا کہ مسجد نہ جایا کریں. حضرت عاتکہ نے کہا کیا میں تمہاری غسیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے پیچھے پڑتی رہی. حضرت زبیر نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا. زبیر بن عوام نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے. راستے میں ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ حضرت عاتکہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے حضرت عاتکہ ان کو نہیں دیکھ سکتی. بڑا گہرا اندھیرا تھا. جب حضرت عاتکہ ان کے پاس سے گزری تو انہوں نے اپنی بیوی عاتکہ کی گردن پہ ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے. یعنی چپ کے ہاتھ مار کے مسجد چلے گئے. حضرت عاتکہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور گھر واپس آ گئی. حضرت زبیر بن عوام نماز سے فارغ ہو کر گھر واپس آئے تو بیوی سے پوچھا آج آپ مسجد نہیں گئی؟ خیر تو ہے؟ کہنے لگی لوگوں میں فتنہ و فساد غالب آ چکا ہے. اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان کیا. فرمانے لگی میرا گھر میں نماز پڑھنا ہی میرے لیے بہتر. زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے کہ چلو اچھا ہوا، ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی اور اس کے لیے زیادہ دشواری بھی پیش نہیں آئی. جنگ جمل میں زبیر بن عوام امیر معاویہ کی طرفداری میں شریک ہوئے، لیکن حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے. وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموز انہوں نے دیکھ لیا اور نماز ہی کی حالت میں انہیں قتل کر دیا. پھر وہ سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف گیا کہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے. اس کا خیال تھا کہ حضرت علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے اور اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے، لیکن ابن جرموز نے حضرت علی سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو. پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے. ایک دوسری روایت میں زر بن حبیش سے مروی ہے کہ علی بن ابی طالب کو بتایا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے. آپ نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دو. پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور یہی حدیث دہرائی. ایک دوسری روایت میں عاصم زر سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پہ کھڑا ہے تو انہوں نے یہی بات کہی جو پیچھے گزر چکی، اور پھر فرمایا کہ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے اور آپ کے حواری جو تھے وہ حضرت زبیر تھے. جب ابن جرموز نے علی بن ابی طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی. حضرت عاتکہ اپنے خامند زبیر بن عوام کے سوگ میں عدت گزارنے لگی. انہوں نے اپنے خامند زبیر بن عوام کے غم میں یہ اشعار کہے: غدر ابن جرموز بفارس بہمت یوم اللقاء وکان خبر معردی یا عمرو لو نبہتہ لوجدتہ لا طائشا رائش الجنان وللید ان الزبیر لذو بلاء صادق سمع سجیتہ کریم المشہد کم غمرت قد خاضها لم یثنہ عنها طرادک یبن فقع القردد فاذهب فما ظفرت یداک لمثلہ فی من مضى ممن یروح ویقتدی. سیدہ عاتکہ نے عدت پوری کر لی اور علی بن ابی طالب نے نکاح کی پیشکش کی تو حضرت عاتکہ نے کہا آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے. میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا. سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا. حضرت علی نے ان کی باتیں سن کر اس کے ساتھ شادی کا ارادہ ترک کر لیا. یہ نہیں کہ کوئی برا شگون لیا، جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے اصرار نہیں کیا. کہا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے من اراد شہادت فلیتزوج عاتکہ، جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتکہ سے شادی کر لے. لیکن آپ دیکھیے کہ جب حضرت زبیر نے دیکھا کہ حضرت عمر بھی شہید ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی شہید ہوئے، تو انہوں نے اسے کو برا شگون سمجھ کے شادی سے انکار نہیں کیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں حضرت علی کے لیے کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے بعد حضرت علی کے بیٹے حسین بن علی نے ان سے شادی کر لی. تو ہمارے ہاں اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس کے بارے میں عموماً کیا گمان کیا جاتا ہے، کیا سمجھا جاتا ہے؟ ہاں اس کے ساتھ شادی سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ منحوس سمجھا جاتا ہے. حالانکہ خوش قسمتی اور نحوست کا مالک کوئی انسان نہیں، کسی انسان سے نہیں ہے کچھ بھی. ان کا یہ مقولہ لوگوں میں عام ہو گیا، لیکن حضرت حسین بن علی نے اس مقولے کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا. اس طرح وہ سیدہ عاتکہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے. یہ زبان زد عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا. حسین بن علی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے. تاریخ نے ایسا دلخراش منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا. حضرت عاتکہ نے اپنے خاوند حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. انہوں نے سیدنا حسین کے غم میں یہ اشعار کہے:
وا حسینا ولا نسیت حسینا اقصدته اسنۃ الاعداء غادروه بکر بلا سریعا لاستقى الغیث بعده کربلاء. سیدہ عاتکہ نے سیدنا حسین بن علی کے خون میں لت پت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، سینے سے لگایا. جب حضرت عاتکہ نے عدت گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کی. مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بھیجا، اموی خلیفہ جو تھے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ قضاء الہی سے وفات پا گئی. 41 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، 41 ہجری میں. یہ کے بعد دیگرے 4 شہداء کی بیوی سیدہ عاتکہ بنت زید پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے. ان کی پہلی شادی عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ ہوئی، پھر حضرت عمر کے ساتھ، پھر زبیر بن عوام کے ساتھ، پھر حسین بن علی کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ان تمام شہداء پر قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت نچھاور کرے اور اپنے ہاں عمدہ مہمان نوازی کرے. انہوں نے بظاہر پرمسرت انداز میں زندگی بسر کی، لیکن حقیقت میں انہیں یک کے بعد دیگرے بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا. انہیں پے در پے خامدوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. ہر کسی کے لیے اللہ کی مشیت کو رضا اور رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے، رضا اور رغبت کے ساتھ اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. ایسے فیصلوں کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس کائنات میں صرف اس کا امر اور نہیں کار فرما ہوتا ہے، اس کے حکم کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. وہ حاکم ہے، اس کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے. کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ساری مخلوق کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ سر منہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چل سکتے. حکم اللہ ہی کا چلے گا. مخلوق علیم اور حکیم اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے کی پابند ہے. اللہ پاک ہے، وہ عظیم ترین معبود حقیقی ہے اور وہی بڑا معزز تدبیر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے. اب آپ کچھ کہنا چاہیں کہ اس سے ہماری عملی زندگی اور معاشرتی زندگی میں اصلاح کے کون سے نقطے ہیں؟ السلام علیکم. مجھے جب سٹارٹ ہوا تو مجھے سب سے زیادہ اچھی چیز لگی جب ان کی شادی ہوئی حضرت عبداللہ بن ابی بکر سے. تو مجھے یہ چیز ہو رہا تھا کہ کتنا زیادہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ اپنی شوہروں کی زندگی پہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو مطلب وہ چیزیں جو ان میں بری ہیں یا عادات ان کی غلط ہیں تو ہم ان کو نہیں بدل سکتے. تو جب میری نئی نئی شادی ہوئی تو میں بھی یہی سوچا کرتی تھی کہ شاید میں اپنے ہسبینڈ کی عادتوں کو نہیں بدل سکتی. تو آج مجھے یہ لگا کہ نہیں، آئی کین ڈو اٹ، لیکن محبت سے محبت فاتح عالم. فاتح عالم. سیکنڈلی جو دوسری چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ ایک تو یہی چیز کہ 4 ہسبینڈز ان کے رہے، ٹھیک ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز کوئی تصور بھی نہیں کی جا سکتی کہ ایسا ممکن ہے. اگر ایسا ہو تو اس عورت کے متعلق کیا کچھ کہا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا کردار رکھتی ہے. اور اسی طریقے سے ایک اور چیز مجھے اور اچھی لگی کہ انہوں نے 4 شوہروں کے ساتھ ان کی زندگی جیسے گزری ہے وہ 4 کے ساتھ ایک بیلنسڈ لائف، سب کے ساتھ محبت ہے. یہ نہیں کہ اب سیکنڈ ہسبینڈ ان کی حضرت عمر سے شادی ہوئی تو اپنے جو پریویس اس کو یاد کر کے اور وہ روتی رہے. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آیا کہ ہوا یہ کہ جب حضرت عمر نے ان سے شادی کی تو انہوں نے ولیمہ کیا، اس میں حضرت علی بھی آئے ہوئے تھے. تو حضرت عاتکہ نے جو شعر حضرت عبداللہ کے لیے کہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ کیا یہ شعر تم ہی نے کہے تھے؟ یعنی پچھلے شوہر کے غم میں جو شعر کہے تھے وہ اس ولیمے پہ یاد کرا رہے ہیں ان کو. تو کہنے لگی ہاں میں نے کہے تھے، جھوٹ نہیں بولا، چھپایا نہیں کچھ، کہا میں نے کہے تھے. تو حضرت عمر کی عظمت دیکھیے، کہتے ہیں ابو الحسن اس موقع پہ یہ بات کیوں کرتے ہو؟ عورتیں اپنے شوہر کی وفات پر روتی ہی ہیں. دس از نیچرل. کون عورت ہے جو شوہر کی وفات پر روئے گی نہیں؟ تو اگر عاتکہ اپنے شوہر کی وفات پر روئی ہیں تو اٹس ویری نیچرل. کیا ہوا؟ کیا آج کوئی شوہر یہ بات برداشت کرے گا؟ اب ولیمہ میں کر رہا ہوں، بیوی میری ہے، اور اس موقع پر تم نے یہ شعر کہے تو کہے کیوں؟ اور اگر کہے تو کیوں کہا کہ میں نے کہے؟ سچ نہ بولتے نہ بولنے دیتے ہیں. اور حضرت عمر سے جب شادی کی تو انہوں نے 3 شرطیں پیش کی تھی کہ مجھے ماریں گے نہیں، کیونکہ حضرت عمر کا کوڑا اور وہ تلوار اور وہ ہر وقت تیار رہتی تھی نا، لیکن نرم دل بھی بہت تھے اس کے ساتھ. تو مجھے ماریں گے نہیں، مجھے مسجد جانے سے نہیں روکیں گے،
اور ایک تیسری بھی انہوں نے شرط رکھی تھی. تو اس لحاظ سے بہت ذہنی طور پر الرٹ خاتون تھی کہ کس سے شادی ہو رہی ہے اور کیا مشکل ہو سکتی ہے. پھر حضرت زبیر سے جب شادی تو اس وقت بھی ان کی کچھ شرائط تھی. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کو اپنے حقوق کے لیے کتنی آزادی دی ہے, اور ایک نیچرل انداز میں, ایک سچے انداز میں یہ سارے تعلقات نظر آتے ہیں. جی, اس میں ایک بات جو مجھے یہ لگی ہے کہ اس زمانے میں عرب عورتیں بہت بولڈ ہوتی تھیں. وہ اپنی شادی کے بارے میں یا اس بارے میں رائے دینے میں کوئی مشکل, حالانکہ آج کل کے دور میں پڑھی لکھی لڑکیاں بھی شادی کے وقت ان کو نہ تو بولنے دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی رائے کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے. بالکل. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دور جاہلیت کو ہم بہت برا بھلا بنا کے پیش کرتے ہیں. ٹھیک, اس میں خرابیاں تھیں لیکن ان کو ہم نے جنرلائز کر دیا. اس میں خوبیاں بھی بہت تھیں. اللہ نے ایسے تو نہیں چنا تھا ان کو اپنی آخری نبی اور کتاب ان میں بھیجا اس کام کے لیے کہ ان سے دین کا کام آئندہ لینا تھا, اور اسلام نے آ کر ان کو مزید پالش کر دیا تھا. نیکسٹ. مجھے سب سے زیادہ یہ لگا کہ حضرت عبداللہ کی اور حضرت عاتقہ کی جو انڈرسٹینڈنگ سچائی کی بنیاد پہ تھی, اور آج کل تو جھوٹ کی بنیاد کی وجہ سے سب سے زیادہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ شادی بھی جھوٹ کی بنیاد پہ ہوتی ہے, دھوکہ دیا جاتا ہے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کی ناخامیاں خوبیاں سچ نہیں بتایا جاتا. پھر ایک مصنوعی ماحول میں شادی کی جاتی ہے, سارا دکھاوے پہ زور ہوتا ہے, جو اخلاقی خوبیاں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا, اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بعد کی زندگی میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ وہی سلوک جاری رہتا ہے. نیکسٹ. یہ بات میں نے فیل کی ہے کہ ان کی 4 ہسبینڈز کی شہادت ہوئی, لیکن انہوں نے کسی ایک کے بھی ڈیتھ پہ یا شہادت پہ یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ ہی یہ ہونا تھا یا اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہی اتنے امتحان رکھے ہوئے ہیں. بس وہی ایک غم کی جو کیفیت تھی, یعنی اللہ کے فیصلوں کو قبول کرنا اور پھر ایک کے بعد ایک زخم اور ایک کے بعد ایک دکھ اٹھاتے جانا اور اس پر کوئی واویلا نہ کرنا, بہت بڑی بات ہے. نیکسٹ. ان کی لائف میں اتنے بڑے پرابلمز آئے لیکن انہوں نے اتنی خوشی سے سب کچھ قبول کیا اور اپنی لائف کو نارمل ایسے رکھا کہ جیسے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی کہ زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہونی چاہیے جی. اپنی انا. اب دیکھیے کہ غم بھی ہوتا ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, محبت میں ملتی ہے, نہیں بھی ملتی. کسی چیز کو طاری نہیں کر لینا چاہیے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کسی حادثے کو اپنے اوپر طاری نہیں کر لیا کہ اس کے بعد نارمل زندگی نہ گزاری. ہم لوگ نارمل لائف سے اب نارملٹی کی طرف چل پڑتے ہیں. نیکسٹ. مجھے یہ اچھا لگا کہ کتنی عورتیں ایسے ہیں کہ جو خامند ہوتے بھی ان کی وفاداری نہیں شو کرتی, اس کی تعریف کرتی نہیں ہے. ڈائیورسز بھی ہوتی ہیں اسی بیس پہ ہوتی ہے, وہ ان کی ڈیتھ بھی اگر 4 ہسبینڈ کے ان سب کے لیے امپورٹینس نہیں دیتی شوہر کو. تو یہ بہت اہم بات ہے کہ اپنے حقوق کو ایک طرف رکھ کے ان کو اللہ کے ذمہ کر دیں. وہ اللہ دے گا, ہمیں ہمارا حق اللہ دے گا, ہمیں دوسرے کا حق دینا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. مجھے یہ بات اچھی لگی تھی کہ عبداللہ بن ابو بکر کو جب ان کے والد نے رجوع کا حکم دیا تو انہوں نے فوراً سے خوشی میں صدقہ کیا ہے, جبکہ ہم لوگوں کو جب کوئی خوشی ملتی ہے تو ہم لوگ صدقہ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا بھول ہی جاتے ہیں. مجھے یہ بات اچھی لگی کہ حضرت عاتقہ نے کوئی پرسنل گرج نہیں رکھا, مطلب حضرت ابو بکر کی گریٹنس کو اکنالج کیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب سے بڑے انسان تھے. یہ نہیں سوچا کہ سسر ہوتے ہوئے ان کی وجہ سے ان کی طلاق ہوئی. ویری گڈ پوائنٹ. انہوں نے حضرت ابو بکر کی شان میں بھی شعر کہے. میں نے یہ چیز مینشن کرنی تھی کہ جس طرح ایکسپریشن آف لو کتنا خوبصورت طریقے سے بتایا گیا, اور ہماری سوسائٹی میں نے کبھی کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ اپنی میاں کی ایسی تعریف کرے یا کوئی میاں اپنی بیوی کی ایسی تعریف کرے. بہت بھی عورتیں زیادہ یہ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ ہمارا میاں کر دے, لیکن کبھی کسی عورت نے کسی محفل میں یا اس طرح ان کے آپ دیکھیں ان کے شعر ہسٹری میں پرزرو ہو چکے ہیں, اور کوئی اس میں غیر اسلامی یا انڈیسنٹ بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ میں اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف کے, اور بلکہ اس کے دوسری طرف جو ہے انڈیسینسی کو ہسبینڈ اینڈ وائف کے لو کو دوسرے والے لو کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے انڈیسنٹ شو کرتے ہیں, حالانکہ وہ اتنا اوپن ہے اور اس میں کوئی ہے ہی. بہت اچھا پوائنٹ ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں جو حرام تعلقات ہیں, جو اسلام کی حدود سے باہر ہیں, ان میں اتنے گانے اور غزلیں اور محبتوں کے خزانے بھرے پڑے ہیں, لیکن جو حلال محبت ہے وہاں کچھ بھی نہیں نظر آتا. یعنی شیطان نے ایک حرام چیز کو کتنا خوشنما بنایا ہوا ہے, اور جو حلال چیز ہے اس کی طرف توجہ نہیں جانے پاتی. تو اس میں جتنی بھی شادی شدہ خواتین ہیں ان کو آج میرا یہ میسج ہے کہ وہ ناراض بھی ہیں اپنے ہسبینڈ سے, کوئی شکوہ شکایت بھی ہے تو ایک اچھا سا میسج لکھ کے دیں ان کو, یا اچھی سی بات کریں ان سے جا کے, ٹھیک ہے, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہماری بیویاں قرآن پڑھ رہی ہیں یا کوئی دین پڑھ رہی ہیں تو ان کے اندر کوئی دین کی روح بھی آ رہی ہے. کیونکہ عموماً لوگوں کا خیال کیا ہوتا ہے, دین کیوں نہیں پڑھنے دیتے, اس ڈر کے مارے کہ دین پڑھ کے نا جو تھوڑی بہت محبت ہے وہ بھی نکل جائے گی, انہوں نے خشک مزاج ہو جانا ہے, تو وہ نہ ہو. جی
ہمارے معاشرے میں ایسے ہوتا ہے اور بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی, مطلب ساری عمر گھر میں گزار دیتی ہے. ان کے ایسا ہوا ہے کہ 3 پرپوزل اس کو زیادہ پاکیزہ سمجھا جاتا ہے جی. اگر وہ شادی نہ کرے تو زیادہ قابل عظمت قرار پاتی ہے, اور اگر وہ بیچاری کر لے تو سب کی آنکھیں کھڑی رہتے کہ یہ شاید کو خراب عورت ہے, نعوذ باللہ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی جس میں یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ ان کی پہلے جو ہے وہ حضرت عمر سے شادی ہوئی, پھر حضرت حسین بن علی سے, تو ایج میں کتنے چھوٹے تھے. یہاں پر تو کہتے ہیں یہ کیا ہے, مطلب ایج ڈفرینس بہت ہوتا ہے نا, جبکہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ بالکل اس چیز کا میٹر نہیں کرتے ہوتے کہ وہ کون سی ایج کے ہیں اور کیا کہتے ہیں. ایکچولی ہم نے خود ساختہ معیار اور آئیڈیلز کچھ بنائے ہوئے ہیں, وہ آسمان پہ رہتے ہیں, کبھی اتریں گے تو پھر مسئلے حل ہوں گے. چلیے. استاذ ان میں کردار کی مضبوطی نظر آتی ہے, اور حضرت زبیر کے ساتھ جب ان کا وہ واقعہ پیش آتا ہے تو وہ یہ نہیں کرتی کہ وہ اس کو چھپا لیتی ہیں, نہیں وہ گھر آ کے اس بات کو بتاتی ہیں جس میں ان کے کردار نظر آتے ہیں. جی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتی ہیں جو واقعات پیش آتے ہیں, اور وہ بھی اعتماد کرتے ہیں, ورنہ کوئی شوہر ہو تو وہ جھوٹا الزام ہی لگا دے کہ اچھا کون تھا وہ جس نے ایسا کیا, اور پھر ان کی لائف میں جتنے واقعات ہوئے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کتنے حقیقت پسند لوگ تھے. ہم لوگ آج ڈریم ورلڈ میں رہنا بہت پسند کرتے ہیں اور سپرسٹیشنز کو اتنا زیادہ اپنے سر پہ سوار کرتے ہیں. آنکھ پھڑ گئی تو ایسا ہو جائے گا, اور فلانی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی تو ایسا ہونا ہی تھا. تو کسی بھی شادی کیا کر لی, اگر بیوہ شادی کے موقع پہ آ گئی تو وہ بھی شادی ناکام ہونے کا ڈر ہے, نعوذ باللہ. اچھا اب ایسا ہے کہ باقی لوگ بھی جب لکھیں گے, کچھ لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے اس سے بھی بہت اچھی باتیں, اور جو بھی آپ خوبی ان کی لکھیں یا جو لیسن آپ نے اس سے لیا اس کی دلیل آگے ضرور لکھیں. جنرل باتیں نہیں کریں کہ وہ بہت عظیم خاتون تھی, وہ بہت بہادر خاتون تھی. وہ کہاں سے بہادری پتہ چلتی, کہاں سے عظمت پتہ چلتی, کس چیز سے ان کی کون سی خوبی نمایاں ہوتی, تو دلیل سے بات ہو. جی نیکسٹ. مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ انہوں نے اپنے ہر شوہر کے ساتھ نکاح کے ساتھ ایک شرط مسجد آنے کی رکھی, لیکن جہاں فتنے کا خطرہ ہوا انہوں نے اس کو وڈرا کر کے اور وہ گھر میں بیٹھ گئیں, پھر اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا اور بلکہ سمجھ گئے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابیات کے اندر دین کے مراکز اور ایمان کی جگہوں پہ جانے کا کتنا شوق تھا. شاپنگ کا نہیں, بازاروں میں جانے کا نہیں, بلکہ مسجد میں جانے کا. تو ہمارے ہاں عام طور پر کیا شرائط رکھی جاتی ہے کہ ہنی مون کے لیے کہاں لے کے جائیں گے, دنیا کی چیزیں. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا. چلیے ٹائم ہو چکا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.